बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 3 अगस्त और दिन है इतवार का। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात से मुतालिक वाशिंगटन से एक इंतहाई अहम नौइयत की ब्रेकिंग स्टोरी के साथ। सूरत हाल आपको इल्म है कि 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा जो मामला है वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का। और वो हर सूरत में इस साल नवंबर के बाद मज़ीद 2 साल अपनी मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं और एक कानून बना चुके हैं वो। और कानून के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल है, लेकिन उनका जो पहला नोटिफिकेशन हुआ है वो 3 साल का है। गो के उसमें भी बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद हैं और वो आर्मी एक्ट के मुताबिक, आर्मी रूल्स के मुताबिक वो 25 नवंबर 2022 को रिटायर हो चुके थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनकी रिटायरमेंट को रोका और उनकी रिटायरमेंट को रोककर उन्हें 2 दिन और 3 दिन की छूट देने के बाद फिर उनको आफ्टर रिटायरमेंट उनको आर्मी चीफ मुकर्रर किया। मैं नवाज शरीफ साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि खुद जनाब जावेद लतीफ़ साहब जो कि माउथ पीस हैं और बहुत ही मोतमद साथी हैं नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के, उन्होंने खुद पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये बताया है कि उस वक्त ना फौज चाहती थी, ना ही हुकूमत और ना ही अपोजिशन के जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने। उसकी वजह यही थी कि वो कानूनी तौर पर आर्मी चीफ बन नहीं सकते थे और वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उन्हें 25 नवंबर 2022 को रिटायर होना था। लेकिन नवाज शरीफ साहब, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, फिर नवाज शरीफ साहब ने जिद की और कहा कि नहीं, हर सूरत में आसिम मुनीर साहब ही आर्मी चीफ होंगे, लिहाजा उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। अब उसके बाद फिर एक तब्दीली की गई, कानून में तब्दीली करके आर्मी चीफ के ओहदे की मियाद 5 साल कर दी गई और अब नवंबर में उसका मामला आगे बढ़ना है। लिहाजा लड़ाई जो सारी है वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। और जिस वक्त हमें पाकिस्तान में फिस्तायत नज़र आ रही है, वो फिस्तायत के पीछे भी यही अमल कार फरमा है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन को या तो जेलों में डाल दिया गया है या नाअहल करार दे दिया गया है या फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह मीडिया में भी यही काम किया गया है, अदलिया में भी यही सब कुछ किया गया है और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल्ला है। न्यूयॉर्क टाइम्स में कल 2 अगस्त को एक इश्तिहार पूरे पेज का एक शाया हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स में। और न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तिहार का शाया होना ये आज खुद एक बहुत बड़ी खबर है और उस इश्तिहार में लिखा हुआ है फ्री इमरान खान। और ये इश्तिहार जारी दिया गया है जी, ये अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा ने ये जारी किया है बाकायदा तौर पर। ये सारी डिटेल्स नीचे मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये कहा गया है कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को पूरे 2 साल हो जाएंगे और इमरान खान साहब इस वक्त दुनिया के 5वें मोस्ट पॉपुलर जो है वो लीडर हैं। इस एक पेज के इश्तिहार में एक पूरी इबारत दर्ज है जिसमें लिखा हुआ है कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 2 साल जेल में पूरे हो जाएंगे और इमरान खान साहब इस वक्त 5वें बड़े मुल्क के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है और फौज जनरल आसिम मुनीर साहब की रजीम ने उनको जेल में डाला हुआ है। ये बात उन्होंने इस इश्तिहार में कही। दूसरी बात, 731 दिन से उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं और इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ किया जा रहा है जेल में, उसमें मैं बिल्कुल मुख्तसरन बता रहा हूं कि 22 घंटे तक उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है और उनकी फैमिली, उनकी बीवी को भी जेल में रखा जा चुका है और उनकी बीवी इस वक्त भी जेल में है। और इसके साथ साथ 7 महीने तक उनके बच्चों से बात नहीं करवाई गई और फिर जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको डिनाई किया जा रहा है
اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہیں وہ 200 سے زیادہ ان پہ سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات درج کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی تفصیل درج ہے کہ تمام جو اس وقت سچویشن ہے سرویلنس کی جا رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی ان کو جیل کے اندر انسانی حقوق جو ہیں وہ میسر نہیں اور ان کو انتہائی غیر انسانی سلوک میں رکھا گیا ہے, غیر انسانی حالات میں رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو بھی یہاں تک کہ انہیں پانی بھی جو ہے وہ بھی گندا پانی دیا جا رہا ہے اور پانی بھی میسر نہیں ہے, ڈاکٹرز کی طبی سہولت ان کو میسر نہیں ہے. اس کے بعد آگے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا جنرل عاصم منیر صاحب نے لگایا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے غیر اعلانیہ مارشل لا میں انہوں نے کیا کچھ اب تک وہ کر چکے ہیں, وہ آئین کو مسمار کر چکے ہیں. اس کے بعد اپنی ملازمت میں توسیع کے لیے آئین کو انہوں نے مسمار کیا غیر آئینی طور پہ اور آئین کا غلط استعمال کیا, پھر عدالتی نظام کو مسمار کیا, پھر الیکشن چوری کیا, یہ سب کچھ. اور اس کے بعد پھر الیکشن 2024 کو انہوں نے کہا جی چوری کیا گیا, سوشل میڈیا کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور صحافیوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, غیر قانونی طور پر ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور جتنی بھی مخالف آوازیں ہیں جو کہ آئین کی بات کرتی ہیں, قانون کی اور جمہوریت کی, ان آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. اور دوسری جانب فوجی ٹرائل, سیاسی کارکنوں کو, صحافیوں کو فوجی عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے اور مقدمے فوجی ٹرائل کیا جاتا ہے. قتل عام کیا گیا, پرامن مظاہرین پر گولی چلائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے امریکن شہریوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور نہ صرف ٹارگٹ کیا گیا بلکہ آوازوں کو, بیرون ملک آوازوں کو بھی دبایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ جنرل عاصم منیر کا جو ماشاء اللہ ہے اس کو دوام مل سکے, اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اور جو کوئی بھی اس سلسلے میں رکاوٹ بنتا ہے تو جنرل عاصم منیر جو رجیم ہے وہ اس کو روکتی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے, اس مقصد کے لیے کہ منیر مارشل لا چلتا رہے, اس مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آگے جا کے جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے اس دوران کچھ ہوا, میری زندگی کو خطرہ ہوا, زندگی چلی گئی, ایسی صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف اور صرف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ان کو پکڑا جائے اگر جیل میں میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے. اگلی بات جو کی گئی ہے وہ مزید امپورٹنٹ ہے جی. آگے ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں پاکستان امریکن ڈائسپورا کی طرف سے اور صدر ٹرمپ سے اپیل کی گئی ہے, پریزیڈنٹ آف امریکہ سے اور یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انتظامیہ سے, یعنی کہ حکومت امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ فوری طور پر یہ جو غیر انسانی سلوک, غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں پاکستان میں, اس وقت غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری رجیم مسلط ہے, ان کو ان اقدامات سے روکا جائے اور اس سلسلے میں فی الفور عمران خان صاحب سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, یہ مطالبہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مزید دوسری ڈیمانڈ ہے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ان پر پابندیاں عائد کی جائیں, جو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں پابندیاں عائد کی جائیں. پھر سپریمیسی, سول سپریمیسی کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل کی, آئین کی بالادستی کے لیے, سویلین بالادستی کے لیے, رول آف لا کے لیے اینڈ آزاد عدلیہ کے لیے, اس سب کے لیے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے پاکستان میں ان اقدامات, ایسے اقدامات کیے جائیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ, امریکن حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی ہے پاکستان امریکن ڈائسپورا نے. اس کے بعد یعنی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پروفیشنل موجود ہیں ان کی طرف سے. اس کے بعد ایک ڈیمانڈ اور کی گئی ہے کہ فوری طور پر فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں, ایک نیوٹرل انٹرنیشنل آبزرورز کے زیر سایہ, بین الاقوامی مبصرین کے زیر سایہ
پاکستان میں فوری فری اینڈ فیئر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اگلی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ بہت ہی سب سے بڑی ڈیمانڈ وہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر 3 سال مدت ملازمت پوری ہونے پر وہ ریٹائر ہو جائیں یا پھر استعفیٰ دے دیں، یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا جی ڈیمانڈ دیٹ جنرل عاصم منیر ریٹائرز آن ٹائم اینڈ اسٹیپ ڈاؤن ایٹ دا اینڈ آف ہز 3 years ٹرم، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں یہ مطالبات بھی ہیں ہمارے، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ اور سب کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اب انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، اور اس اشتہار میں نہ ہی کسی کو گالی دی گئی ہے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہا گیا ہے اور نہ ہی کسی ادارے پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے اور ایک روگ آرمی کا اشتہار چھپوایا تھا، لیکن اس میں ٹو دی پوائنٹ یہ بات کی گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر، گو کہ وہ پہلا ٹینور بھی ان کا متنازع ہے، 3 سال پوری ہونے پر اسٹیپ ڈاؤن کریں اور گھر جائیں۔ تو یہ ہے معاملہ اور یہ ہے صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ماضی میں کہ اس نوعیت کا ایک فل پیج کا اشتہار اور اس میں پاکستان کی صورتحال اور آگے جو ڈیمانڈز اس طریقے سے رکھی ہوں۔ 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں میری نظر میں اس سارے میں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی ساری صورتحال بتا دی جس حالت میں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، دوسرا سیاسی قیدیوں کا بتا دیا، تیسرا اس میں یہ بھی بتایا کہ ان کو جس کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے وہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ 100 درجے ہے فارن ہیٹ ہے اس کی، یعنی کہ اگر ہم اس کو پاکستان کے موسم کے اعتبار سے عرف عام میں کہیں تو تقریباً 55 52 54 درجہ حرارت سینٹی گریڈ اس کا موجود ہے جی۔ تو اس لیے یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر صاحب ذمہ دار ہیں۔ اس وقت پاکستان میں منیرز ماشاء اللہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی ادارہ بھی اس وقت کام نہیں کر رہا۔ چوتھا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو عاصم منیر صاحب ریسپانسبل ہیں، اور آخری یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب فی الفور استعفیٰ دے دیں۔ یہ ہے صورتحال۔